بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، سورۃ النمل میں چل رہا تھا، آیت نمبر 31 تک ہم پہنچے تھے اور پھر وقت ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے یہیں پہ پھر چھوڑ دیا تھا. تو بات چل رہی تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا اور ہدہد کے نام تو بیوی کی برونہ کہیں ہوتے یت برونہ کن بہم سائڈ بس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا ایک خط لے کر ملکہ سبا بلقیس کے پاس. یہ سبا ایک جگہ کا نام تھا یمن کے علاقے میں، وہاں کی بادشاہ تھی، اس کا نام تھا ملکہ بلقیس. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا، ایک پرندہ ہے ہوپیو اس کو شاید کہتے ہیں، اس کو بھیجا اور انہوں نے وہ خط وہاں پہ ڈال دیا. اب اس خط میں کیا تھا؟ وہ خط حضرت سلیمان کی طرف سے تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین تھا کہ تم ہماری فرمان برداری میں آ جاؤ، تم ہمارے زیر نگرانی میں آ جاؤ. اب اس کے بعد یہاں تک تو کل بات ہوئی تھی، اس کے بعد وہ جو ملکہ بلقیس ہے اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اے درباریوں، اے میرے ہم نشینوں، مجھے میرے اس معاملے میں فتویٰ دے دو، مجھے اس میں مشورہ دے دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سب حاضر نہ ہو، یعنی تم سب جب مجھ سے کوئی رائے دیتے ہو تو رائے تمہاری لینے کے بعد پھر میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں، اس لیے تم رائے دے دو. تو وہ پہلے تو انہوں نے رائے دی اور رائے سخت قسم کی دی. کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم تو طاقتور ہیں اور بڑی سخت مضبوط لوگ ہیں ہم. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہیں یا اور کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آگے وہ کہنے لگی، بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. وہ کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف فساد ہی مچ جاتا ہے. یعنی جب ملکوں کا آپس میں وار ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے تو اس سے فساد ہی مچتا ہے اور وہاں کے باعزت لوگ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو جنگ کے کوئی نقصانات اس نے گنائے. اور اگر ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. البتہ اب میں ایک اور کام کروں گی، وہ یہ کہ میں ان کے پاس کچھ ہدیے تحائف بھیج دوں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن کیا رہتا ہے. ہدیے پہنچ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نکلے تو
تو ہدہد آ گیا اور ہدہد نے کہہ دیا کہ حضور وہ تو یہاں آ کے آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، چرندوں پرندوں بلکہ ہواؤں کے اوپر بھی حکومت دی تھی، لہٰذا ان کو ان کی ہدیوں سے کیا فرق پڑتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تیش میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ مجھے مال دینا چاہتی ہے، ہدیہ دینا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں زیر کرنا چاہتی ہیں۔ ارجع الیہم، یہ واپس لوٹا دو، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ہم اب اپنا لشکر لے کے آتے ہیں اور ایسا لشکر لے کے آتے ہیں کہ ان کو کوئی طاقت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کی، اور اس کے بعد ہم ان کو ذلیل ہو کر وہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دھمکی وہاں پہنچی۔ اب یہ ہدہد بھی جا رہا ہے۔ ہدہد نے کہا حضور آپ کی دھمکی پہنچ گئی اور وہ تو پریشان ہو چکے ہیں، اب وہ ادھر ہی آنا چاہتے ہیں آپ ہی کے پاس صلح کرنے کے لیے، یعنی ملکہ بلقیس خود ہی آنا چاہتی ہیں اپنے درباریوں کے ساتھ۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلی۔ تو یہاں تک ایک واقعہ تھا، یعنی اتنا ہوا۔ اس میں مزید اور بھی ہے، مفسرین نے اس میں بہت ساری اور بھی باتیں لکھی ہیں کہ جب وہ ہدیہ دینے والے وہاں سے آ رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی کلومیٹر تک جنات کو لگایا اور ان سے کہا کہ فرش بچھا دو، اور ایسا فرش ہو جو سونے چاندی کا فرش ہو، اور سامنے دائیں بائیں جو ہے مختلف قسم کی چیزیں، سمندری جانور وہ لے کر آؤ، تاکہ وہ جو ہدیہ لے کے آئے ان کو خود ہی پتہ چلے کہ ہم کہاں لے کے آئے ہیں اور کیا ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ تو بہرحال اب جب ملکہ بلقیس خود ہی آنے لگی اور وہ وہاں سے نکل گئی، تو نکلنے کے بعد حضرت سلیمان کو پتہ چلا، ہدہد آ گیا، کہا کہ حضرت وہ تو وہاں سے نکل گئی۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، جو ان کے ہم نشین تھے، ان سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے اس کا تخت، اس کا عرش کون لے کے آئے گا اس کے مطیع فرما بردہ ہونے سے پہلے یعنی وہ یہاں پہنچے اس سے پہلے ہی اس کا تخت کون لے کے آئے گا۔ تو جنات کا جو بڑا سردار تھا، عفریت من الجن، یعنی بڑے ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں لے کے آتا ہوں اور اتنا جلدی لے کے آؤں گا، یہ جو آپ کی ابھی مجلس چل رہی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو ایک اور صاحب وہاں اٹھے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور وہ بندہ تھا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم جس کو دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خاص علوم عطا کیے تھے۔ وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا، اور کتنا جلدی لاؤں گا کہ آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے وہ پہلا بندہ جو تھا وہ تو جن تھا، لیکن یہ جو دوسرا تھا یہ انسان تھا۔ اب انسان نے کیسے لایا وہ، اور پلک جھپکتے ہی کیسے لایا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم عطا کیا تھا، اور اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو سفر وغیرہ تھا، مسافت، اس کو سمیٹ لیا، اور وہ تخت جو ہے کچھ ہی پل میں، کچھ ہی سیکنڈوں میں آ گیا۔ اب یہ تخت بھی آ گیا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ان کے سامنے اس کا تخت آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غرور نہیں ہوا، تکبر نہیں ہوا، بلکہ فرمایا هذا من فضل ربي، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، یہ اس لیے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یعنی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ان نعمتوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم شکر کریں یا ہم ناشکری کریں، اور جو شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے مزید پھر بڑھا دیتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انکار وغیرہ سے بے نیاز ہے۔ اب یہ جب تخت پہنچ گیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنے درباریوں سے کہا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. اب یہ جو اس کا تخت آ چکا ہے اس تخت میں تھوڑی چینجنگ کرو، تھوڑی تبدیلی کرو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقل مند عورت ہے یا نہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو پہچان پائے گی یا نہیں. اب اتنی دیر میں وہ بھی آ گئے. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک. اب جب وہ آ گئی اس کے سامنے اس کا تخت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا اہکذا عرشک، کیا اس طرح تمہارا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، تو وہ کہنے لگی گویا کہ وہ وہی ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ آپ کا تخت ہے، نہیں کہا کیا آپ کا تخت ایسا ہے اہکذا عرشک. تو اس نے بھی واپس بڑی عقل مندی والی بات کی، یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا ہی، کہا لگتا تو وہی ہے، کہا لگتا تو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اتنی قوت عطا فرمائی تھی، تو بہرحال وہ تخت پہنچ گیا. اس میں بہت زیادہ ٹائم بیچ میں لگا، اور بھی واقعات ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہم نکتے ہیں، اہم کڑیاں ہیں، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کو سنے، انسان اس کو پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک یعنی ان کے سمجھے آپ ان کے ریسپشن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے استقبال کے لیے ان کے لیے ایک خاص قسم کا تالاب سا ایک بنوایا اور خاص قسم کا فرش بچھوایا. وہ فرش ایسا تھا کہ نیچے پانی تھا اور اس کے اوپر پھر شیشہ لگایا گیا. یعنی جس طرح آج کی ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرمائی تھی، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اتنی ٹیکنالوجی جو آج اور کبھی نہیں تھی. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر انہوں نے اس طرح شیشے لگائے، شیشے کے تخت لگائے کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ شیشہ ہے. اور پلس انہوں نے کیا کیا، یہ جو شیشہ تھا اس کے نیچے بھی سمندری بڑے خوبصورت جانور لگائے اور اوپر بھی سمندری جانور. اب حضرت سلیمان کا تخت یہاں پہ اور سامنے جو ہے ملکہ بلقیس کو آنا ہے. تو وہ جو ہی آنے لگی تو اسے لگا کہ پانی ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، اپنا یہ جو ازار وغیرہ تھا اس کو اوپر سمیٹا. تو قرآن کے قیل لها ادخل الصرح، ان سے کہا گیا کہ آپ چلیں. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. انہوں نے سوچا یہ تو گہرا پانی ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنا جو ہے کپڑا ہٹا لیا اور اوپر کر لیا. تو حضرت نے کہا انه صرح ممرد من قوارير، کیا آپ کو دھوکہ لگا ہے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ موتی ہے، اور یہ اتنے چمکائے گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے. یعنی شیشہ اس طرح انہوں نے فٹ کروایا تھا کہ وہ لگتا تھا بالکل پانی ہی سے چل رہا ہے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ سب چیزیں دیکھ کے وہ بڑی جو ہے حیران ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے ایمان لے آتی ہوں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر واقعہ سنایا کہ وہ ملک بلقیس نے کس طرح اسلام قبول کیا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ملک بلقیس کے ساتھ حضرت سلیمان کا نکاح بھی ہو گیا اور اس کو اپنے تخت پہ باقی رکھا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر بھی حکومت دی تھی. ہواؤں سے کہتے تھے کہ بھائی اس کو لے کے چلو، تو ان کا تخت لے کے چلتا تھا. اور عجیب غریب تاریخی روایات میں، تفسیری روایت میں آیا ہے کہ ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ اس تخت کے اندر ایک تو حضرت سلیمان ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درباری وہ ہوتے تھے، اور جتنے علماء صلح ہے وہ اس کے اندر ہوتے تھے، اور مزید کھانے وغیرہ پینے کی جو چیزیں اور رسوئی وغیرہ وہ سسٹم بھی وہیں پہ ہوتا تھا. اور یہ سارا جو پورا یہ تخت ہوتا تھا اس کو ہوا کے اندر اڑاتے تھے، یعنی ہوا کو کہتے تھے کہ اس کو لے کے چلو. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی عراق کے اندر ناشتہ کرتے تھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے بابل یا وہاں سے ایک
مہینے کی مسافت پر جا کے شام کا ناشتہ کرتے تھے، یعنی شام کا کھانا کھاتے تھے. تو دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 مہینے کی مسافت طے کرا دیتے. تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ چونکہ ان کو رسائی دی تھی تو وہ کشمیر بھی آئے ہیں. ایک بڑی اہم تاریخ ہے جو یہاں کی ہسٹری آف کشمیر میں بڑی اہم مانی جاتی ہے، کلہن پنڈت کی، راج ترنگ نے. تو اس میں جو ہے ذکر کیا ہے، اور اس نے لیکن الگ طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے، چونکہ معلوم تھا کہ یہ مسلمان اس کو اپنا مانتے ہیں. تو اس نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا، سندیمان اس کا نام تھا. تو وہی سلیمان کا الٹا اس نے یعنی تھوڑا بگاڑ کے شکل لکھی ہے. اور یہ جو کلہن پنڈت تھا بڑا متعصب پنڈت تھا، بڑا متعصب ہندو تھا. یہ تقریباً جو ہے یہاں جب رہا اس کے یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں تاریخ لکھ رہا تھا، پورا یہ جو بر صغیر ہے آس پاس ہر جگہ مسلمان تھے. اور کئی دفعہ مسلمانوں نے کشمیر پہ بھی حملہ کر دیا، کشمیر پہ بھی. لیکن اس بندے نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہے اور کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ مسلمان نام کی کوئی قوم ہے. بس ایسے لکھتا ہے، کہیں لکھتا ہے ملیچ آئے. ملیچ کا مطلب ناپاک قسم کے لوگ، تو اس اپنے علاوہ سب کو ناپاک سمجھتے ہیں. بہرحال تو اس نے لکھا ہے تاریخ میں اپنی اس میں راج ترنگنی میں لکھتا ہے کہ جب یہاں پہ بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور وہ طوفان کب آیا تھا، یہ جو جھیل ولور وغیرہ یہ بنا تھا. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سندمت. تو اس نے اپنے نام کے اوپر ایک شہر بسایا تھا، سندمت نگر اس کا نام تھا. اور یہ جو آج آپ کا جھیل ولور ہے اور پھر پٹن تک کے جو سارا ایریا ہے، بانڈی پورہ، صفا پورہ اور ادھر سے پٹن، اس پورے میں ایک بڑی سٹی تھی اور بڑی زبردست سٹی. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے 2 بیٹوں کو اس کا جو ہے پورے پائے تخت کا مالک بنا دیا. 2 حصے کیے، ایک کا نام رکھا کامن راج اور دوسرے کا رکھا موہن راج. تو کامن راج، موہن راج، یہی آہستہ آہستہ بگڑ گئی کمراز اور مراز، جس کو ہم کہتے ہیں کمراز اور مراز. تو اصل ہے کامن راج، موہن راج. اب ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ بڑی زبردست بے حیائی پھیل گئی اس علاقے میں. اور بے حیائی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ایک بندہ تھا وہیں اسی طرف کا وٹلب سائڈ کا، تو وہ اٹھا اور اس نے ان کو ڈرانا شروع کیا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم بہت یہ کر رہے ہو. تو اس کو لوگوں نے کہا تو رذیل انسان ہے، تو ہم میں سے بڑا ذلیل قسم کا انسان ہے، تو ہمیں کیا سمجھائے گا. یعنی بڑا کمزور تھا وہ پیسوں کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے. تو انہوں نے اس کو بھگا دیا، اور وہ جو بھاگنے کے بعد وہ ایک وہیں پہ پہاڑی ایک ہے اس کے اوپر چڑھا. اور چڑھنے کے بعد رات کو بارش ہوئی، اور بارش اتنی خطرناک ہوئی کہ اگلے دن وہ سارا شہر جو ہے وہ ڈوب چکا تھا. تو یہ جو شہر ڈوبا، اس کا پانی سری نگر میں بھی آیا. سری نگر اس وقت جو ہے تھا ہی نہیں، یعنی یہ جو سارا علاقہ ہے. اور ادھر بڑگام، یہ بارہمولہ سائڈ میں جہاں سے جہلم نکلتا ہے، وہاں پہ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر گر گئی. تو یہ سارا کلہن نے لکھا ہے، پنڈت نے، یا میں نہیں سنا رہا ہوں، ہماری ان سے پھر نقل کر کے پھر باقیوں نے لکھا ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو پانی تھا، اب یہاں جو سری نگر کے کچھ لوگ تھے وہ ادھر اوپر جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر چڑھے تھے. اسی زمانے میں حضرت سلیمان آیا اور اپنے تخت کے اوپر آیا، اور یہ جو پہاڑی ہے یہاں پہ ڈل گیٹ میں اس کے اوپر بیٹھا. تو اس وجہ سے اس کو تخت سلیمان کہا جاتا تھا. پھر اس کا نام آگے یعنی بگاڑ کے اس کو شنکر آچاریہ پہاڑ کہا جانے لگا، لیکن اصل اس کو سلیمان ٹینگ اور تخت سلیمان کہا جاتا تھا. تو وہ سب لوگ گئے حضرت سلیمان کے پاس اور کہا کہ آپ ہمیں اس سے نجات دلائیے. تو حضرت سلیمان نے کچھ جو ان کے جنات تھے ان کو حکم دیا کہ وہ جو وہاں پہ پہاڑ گرا ہے اس کو ہٹاؤ. تو انہوں نے اس کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد یہ سارا پانی نکل گیا، اور یہ سری نگر سٹی باقی جو اوپر والے علاقے تھے یہ سارے کے سارے بچ گئے. لیکن وہ جو سٹی تھی، اصل سٹی، وہ ساری کی ساری وہیں پہ ختم ہو گئی، اور وہ جو ہے جھیل بن گئی. تو حضرت سلیمان جب وہاں آئے تو اس وقت پھر یہاں کے لوگوں نے کہا اب آپ آئے ہی ہیں تو آپ ہمیں کوئی بادشاہ وغیرہ بھی دیجیے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت کشمیر کے 3 بڑے ڈویژن تھے، تو انہوں نے 3 بندوں کو دیا، اور وہ ترک شہزادے تھے، ترکی تھے. 3 شہزادے دیے، اور ایک کے نام پہ یہ ذکورہ جو ہے، ایک کا پائے تخت یہ تھا اور 2 کا اور اس سائڈ تھا. تو انہوں نے جو ہے پھر حکومت کی تقریباً 40 سال تک. اور اس کے بعد پھر
یہ पंडितों ने उनको जो है कत्ल करवाया और उनको शहीद करवाया, उसके बाद फिर बाकियों की हुकूमत। तो ये संधिमान के नाम से उसने जो है कलहन ने हज़रत सुलेमान का तज़किरा किया है कि ये हवाओं के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी और हवाओं के दोष पे ये कहीं का सफ़र करते थे। तो ये बीच में तज़किरा आ गया, इसलिए मैंने सुना दिया ताकि आपको भी पता चले कि पैगम्बरों के साथ हमारी ज़मीन का बहुत पुराना वास्ता है। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह का वाक़या ज़िक्र किया है, जो कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, और इनका तज़किरा पीछे तफसील के साथ आया है। और वहाँ पे ये भी कहा था कि इन्होंने हज़रत सालेह को कत्ल करने की कोशिश की। जब ऊँटनी को कत्ल किया उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम जो है हज़रत सालेह को भी कत्ल करेंगे। तो उसका तज़किरा आयत नंबर 48, 49 और 50 के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहत युफ़सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून। 9 लड़के थे, 9 लोंडे थे और ये बदमाश किस्म के, जो ज़मीन में सिर्फ फसाद मचाते थे और कोई इस्लाह का काम नहीं करते थे। एक दिन जमा हो गए, तकासमु बिल्ला, और क्या कस्में खाने लगे आपस में, एक दूसरे से कहने लगे भाई कस्में खाओ, किस पे, लनुबय्यतन्नहु व अहलहु थुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यि मा शहीदना मालिक अहली व इन्ना लसादिक़ून। आपस में कहने लगे कि रात ही को हज़रत सालेह पर हमला कर दो और उनको कत्ल कर दो, फिर जो उनके औलिया होंगे उनके पास हम कस्में खाएंगे कि हमने तो किया ही नहीं, हम तो अपने घरों में थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमकरू मकरौ वमकरना मकरौ वहुम ला यशऊरून। उन्होंने एक चाल चली और हमने एक तदबीर उसके ऊपर की और उनको पता भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला तदबीर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने उनको अगले दिन सारों को हलाक कर दिया। उसके बाद कौम लूत का भी तज़किरा है। आगे फिर 20वां पारा शुरू होता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत की कुछ खास दलीलें, तकरीबन 5 दलीलें ज़िक्र फरमाई है कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ मा फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन व आसमानों को मैंने पैदा किया, आसमानों से फिर यानी बारिश फिर बरसाई और उससे सरसब्ज़ बागात वगैरह ये सब उगाए और दरख्त उगाए, क्या तुम में से कोई एक दरख्त भी पैदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाते अइलाहु मअल्लाह, जब ये नहीं कर सकते हो तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद हो सकता है? बल हुम कौमुन यअदिलून। तो एक दलील ये दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब उगाया है, तुम उगा के दिखाओ। उसके बाद दूसरी दलील दी अम्मन जअल अर्द करारा वजअल खिलाला अनहारा वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को टिका दिया और अल्लाह ताला ने उसके बीच से नहरें निकाली और उसके लिए मेखें गाड़ दी, यानी पहाड़ गाड़ दिए, और फिर समंदरों के दरमियान आड़ भी लगा दी। वो इतने समंदर है लेकिन बीच में जो है हद फासिल है, एक समंदर दूसरे समंदर से नहीं मिलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये सब और कोई कर सकता है? अइलाहु मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद इसके बावजूद हो सकता है? उसके बाद तीसरी दलील अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द। फरमाया कभी किसी को परेशानी होती है, इज़्तिरार की हालत होती है, वो पुकारता है और पुकारने के बाद उसकी पुकार को कौन सुनता है, कौन जवाब देता है और उसके मसाइल को हल कौन करता है? और तुम्हें ज़मीन के अंदर टिकाया किसने, तुम्हें ज़मीन में जानशीन किसने बनाया? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? उसके बाद चौथी अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलमातिल बर्र वल बहर वमन युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमती, कि खुशकी और समंदरी की तारीकियों में तुम्हें रास्ता कौन दिखाता है, और ये हवाएं जो फेरता है, ये ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ये कौन चलाता है? क्या उसके बावजूद अल्लाह के साथ कोई और माबूद हो सकता है? आगे फरमाया अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें पैदा करेंगे और आसमानों से ज़मीनों से अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ अता फरमाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तो 5 दलीलें दी कि देखो ज़मीन और आसमान मैंने बनाया, दरख्त शजर और हजर हमने बनाए और मेखें गाड़ दी और समंदर बना दिए, और इसी तरह से तुम कभी पुकारते हो, तुम्हारी पुकार सुनते हैं, रातों को तुम्हें चलने के लिए रास्ते दिए और ठंडी ठंडी हवाएं चलाई, ये और उसके अलावा तुम्हें पैदा किया, तुम्हें दोबारा भी पैदा करेंगे। क्या इसके बावजूद भी कोई अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 65 में कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, आप फरमा दीजिए कि आसमानों ज़मीनों में जो कोई भी है वो गैब को नहीं जानता, गैब को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं।
یعنی یہ جو خبریں ہیں ادھر ادھر کی چیزیں، یہ واقعات ہیں، باقی چیزیں ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو بتائی، آپ تو پہلے سے اس کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو غیبی باتیں بتلا دے تو وہ الگ بات ہے، دوسرا ہے پورے غیب کا جاننا، اور غیب کا جاننا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 سے پھر ان کے عقید آخرت کا تذکرہ کیا، چونکہ کفار مکہ اس کو نہیں مانتے تھے، تو کہا وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون۔ کافر کہنے لگے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو، کیا ہمیں پھر سے نکالا جائے گا؟ یہ کیسے نکالا جائے گا ہمیں؟ ہم سے ہمارے آبا و اجداد سے یہی وعدہ کیا گیا۔ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو ہے مزید اس کے اوپر دلائل دیے۔ آگے آیت نمبر 80 میں فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ یہ کفار آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو فرمایا یہ سننے میں، یہ نہ سننے میں اور یہ اس سننے سے فائدہ نہ اٹھانے میں مردوں کی طرح ہے۔ فرمایا اگر آپ مردوں کو سنانا چاہیں تو وہ کہاں سن سکتے ہیں؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہرے کو آپ آواز نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو۔ یعنی کوئی بندہ خود بہرا ہے اور آپ اس کو پکار رہے ہو حالانکہ وہ بھاگ رہا ہے، تو وہ کہاں سے سنے گا؟ اسی طرح سے مردہ، یہ مردہ گرچہ سنے لیکن یہ فائدہ کون سا اس کو دے گا آپ کا سننا؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح یہ جو کفار ہے یہ نہ سننے میں بہروں کی طرح ہے، اور فائدہ نہ اٹھانے میں یا فائدہ حاصل نہ ہونے میں مردوں کی طرح ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مردے سن سکتے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں آگے سورۃ الروم میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، وہیں پہ اس بات کو چھیڑیں گے۔ آگے آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ آخر زمانے میں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ کوہ صفا پہاڑی جو مکہ مکرمہ ہے وہاں سے ایک جانور نکلے گا، اور جانور عجیب و غریب خلقت کا ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اور یہ عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، یہ انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ جس اور جو ہی وہ وہاں سے نکلے گا کہ لوگ بھاگ جائیں گے، لیکن جو خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ وہیں رکیں گے، تو وہ وہاں پہ آئے گا اور عصا سے ان کے ماتھے کے اوپر نشان دے دے گا جس سے وہ پرنور ہو جائیں گے، اور باقی جتنے بھی کفار ہوں گے ان کے ماتھوں کے اوپر وہ یہ مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ یہ اخیر زمانے میں علامات قیامات میں سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی جو بڑی 10 علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخ فی الصور کا تذکرہ فرمایا، یعنی آیت نمبر 87 میں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے، یا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور پھونک ماریں گے کتنی دفعہ پھونک ماریں گے؟ بعض علماء فرماتے 2 دفعہ، لیکن بعض فرماتے 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب پھونکیں گے تو لوگ سب بدحواس ہو جائیں گے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ سورہ پیچھے جو آیا تھا سورہ قیامہ نہیں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو فرمایا اقتربت الساعة نہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والی حمل کو چھوڑ دے گی، وہ وقت ہوگا جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کل تک تم کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، آج سب کے سب مر چکے ہیں،
تو کہتے ہیں ہر ذرے سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کہ آج ایک واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ تو بہرحال یہ جو تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سب گھبراہٹ کے شکار ہوں گے۔ آسمانوں میں جو ہے فرشتے، زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے، سب گھبراہٹ کا شکار ہوئیں گے الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ کرنا چاہے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج جو آپ کو یہ کھڑے پہاڑ دکھتے ہیں، مضبوط پہاڑ دکھتے ہیں، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو یہ اڑیں گے، بادلوں کی طرح اڑیں گے، بلکہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ آخرت کا منظر اس طرح ہوگا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا، اور نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس گھبراہٹ سے امن عطا فرمائیں گے۔ آگے سورۃ القصص شروع ہوتا ہے۔ سورہ قصص یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں ہیں، 88 آیتیں ہیں، اور 9 رکوع ہے اس کے اندر۔ قصص اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک آیت نمبر 25 میں لفظ قصص کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام اس جز کی وجہ سے قصص رکھا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرعون کا واقعہ، اس کے ساتھ ساتھ قارون کا واقعہ، تینوں کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اہم چیز اس میں جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر اس کی کچھ آیتیں نازل ہو گئی۔ چنانچہ آخر میں جو آیتیں ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ہجرت کے موقع پر نازل ہو گئی۔ اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا اور واپس اپنی ماں کے گود میں پہنچایا، بالکل اسی طرح آپ کو ہم کفار کے شر سے محفوظ بنا کے پھر واپس مکہ پہنچائیں گے، اور فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس کا جو ہے اس میں تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ 5 قسم کے احسان ہم نے بنی اسرائیل پر کیے۔ بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے۔ 5 احسان کیا کیے؟ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ یہ جو فرعون تھا اس نے تکبر مچایا تھا، بڑائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور لوگوں کو ٹکڑیوں میں اس نے بانٹ دیا تھا۔ ان کو کہتا تھا یہ قبطی، ان کو کہتا تھا یہ سبتی، ان کو کہتا تھا یہ فرعونی، ان کو کہتا تھا یہ بنی اسرائیل۔ اور پھر کیا کیا اور ان مسلمانوں کا جو اس وقت مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کا اس نے زور توڑ دیا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے اور بعض روایتوں میں اس کے ایک درباری نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہر جو بھی بچہ لڑکا مذکر پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ بچیوں سے ہمیں کیا، بچیاں تو ہمارے کام آئیں گی۔ تو اس وقت کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو تو یہ رہا تھا، نقشہ تو یہ تھا اس وقت دنیا کا، لیکن ہم کیا چاہتے تھے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم احسان کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے اوپر جن کا زور توڑ دیا گیا۔ ہم بنی اسرائیل کے اوپر احسان کرنا چاہتے تھے، احسان کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، ہم ان کو مقتدا بنانا چاہتے تھے، پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، تیسری چیز ہم ان کو وارث بنانا چاہتے تھے اس سرزمین کی، یہ مصر ہم ان کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اچھا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 وعدے کیے۔ اس کے بعد وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قرار یعنی زمین میں حکومت دینے والے تھے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ،
اور ہم فرعون، حامان وغیرہ ان کو سخت قسم کا عذاب بھی دکھلانا چاہتے تھے۔ تو 5 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں کیے، اور آگے دیکھیں ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورا کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی جو ہی پیدائش ہو گئی تو پیدائش ہونے کے فوراً بعد ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب فرعون کے کارندے آئیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی خفیہ پیغام بھیجا یا الہام ان کے دل کے اندر ڈال دیا۔ وہی صرف پیغمبر پہ نازل ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ جو اولیاء نیک صالح لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈالتے ہیں۔ پیچھے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوحا کا لفظ استعمال کیا تھا، تو وہاں تو وہی مراد ہی نہیں لے سکتے، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی وہی مراد نہیں لی جا سکتی، بلکہ الہام۔ کیا الہام کیا؟ ان ارضعی، کہ اس کو آپ دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو اس کے اوپر اندیشہ ہو، جب آپ کو لگے کہ وہ آنے والے ہیں، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دیجئے، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہ کیجئے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم پیغمبروں میں سے بنا لیں گے۔ تو اب کیا ہوا بیچ میں، یہاں پہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنوایا، اور اس کے بعد جو ہی لگا کہ وہ آنے والے ہیں، صندوق میں بسم اللہ کر کے ڈالا، اور اس کے بعد جو دریا تھا سامنے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ چلتا رہا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون، یہ پکنک نکلے تھے، ایکسکرشن نکلے تھے، وہیں پہ تھے باہر، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بکسا آ رہا ہے، تو اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو انہوں نے اس کو اٹھایا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ غلطی کر رہے، ان فرعون و حامان و جنودہم کانوا خاطئین، یعنی ان کو لے کر یہ غلط کر رہے تھے۔ لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے فرعون نے سوچا کہ اس کو میں قتل کروں، یہ کہاں سے آیا، لیکن حضرت آسیہ یعنی فرعون کی جو اہلیہ تھی وہ بہت ہی نیک صالح عورت تھی، وقالت امرأۃ فرعون، تو وہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے ہمیں اس سے نفع پہنچے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ ان کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اگر کاش وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنا دیتا، لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کے بعد یہ ان کے گھر میں ہے۔ ادھر سے حضرت موسیٰ کی ماں بڑی پریشان ہو گئی، اور پریشان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہیں کرتے وہ یہ راز سارا کا سارا فاش کر دیتی، ان کادت لتبدی بی لولا اربطنا علی قلبہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں، خاص طور پر ماں، اس کے پاس کوئی راز وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو فوراً فاش کر دیں گی۔ خاص طور پر جو ایک راز تو وہ ہوتے سمپل راز، ایسے سیکرٹس جہاں پہ بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو وہاں پہ وہ اپنی جان دے دیں گی لیکن اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کے لیے بڑی پریشان ہوگی، اپنی بیٹی سے کہا بعض روایتوں میں کلثوم، بعض روایتوں میں فاطمہ نہیں کلثوم ہی نام آیا ہے، کلثوم سے کہا کہ آپ چلے جاؤ پیچھے پیچھے، دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے۔ وقالت لاختی قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لیکن اس طرح جانا کہ وہ آپ کو دیکھنے نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ وہ چلتی رہی اور برابر محل میں پہنچی۔ محل میں کیا ہوا، بچے کو لایا گیا، اب کہا بھائی دودھ کون پلائے گا، دودھ پلانے کے لیے عورتیں آئیں لیکن وہ دودھ ہی نہیں پی رہا ہے بچہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں پیے گا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پہ حرام کر دیا تھا، حرام کام کیسے کر سکتا تھا، کوئی کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اب وہ کہنے لگی اس کی بہن میں ایک عورت کو جانتی ہوں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ایک عورت کو میں جانتا ہوں، ایک گھرانے کو جانتا ہوں کہ وہاں اس کا دودھ ہی وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتا، کون پیے گا؟ اس نے کہا کہ وہ بڑی اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے اور اچھی خوشبو والی عورت ہے، تو ہر کوئی بچہ اس کا دودھ پیتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے جو ہے تبدیل کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہ بچہ حوالے کیا گیا ان کے. دونوں روایتیں ہیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں کو آنا پڑتا تھا محل میں اور وہاں دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے کے بعد چلی جاتی تھی. لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے نہیں، بچہ ان کے حوالے کیا گیا کہ آپ خود ہی دودھ پلائیں. اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ تھا. تو یہ یہاں تک کا قصہ ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں ہوتی ہے، اور تربیت ہوتے ہوتے بڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ کامل العقل ہو گئے، جوان ہو گئے اور 40 سال کے ہو گئے، آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو نبوت بھی دی، علم بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. لیکن ابھی تک ان کو علل اعلان، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، وہ آگے ہونے والا تھا. اب اسی حالت میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. وہاں دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی یعنی ان کی قوم کا بندہ اس کے ساتھ دوسرا ایک فرعونیوں کا لڑ رہا ہے، اور لڑ اتنا رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتی وھذا من عدوی، یہ ان کے قبیلے کا تھا اور یہ جو تھا یہ ان کے دشمن کا تھا. فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدو، تو شیعہ اسی سے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوی، تو وہ جو ان کے اپنے قبیلے کا تھا وہ مدد مانگنے لگا، فریاد کرنے لگا، اے موسیٰ مجھے بچا لیا. حضرت موسیٰ گئے اور حضرت موسیٰ نے صرف ایک گونسا مارا. فوقظہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ایک گونسا مارا، فقضى علیہ، تو مر گیا اسی سے. حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست قسم کی طاقت دی تھی، تو ایک کی سے اس کا کام تمام ہو گیا. حالانکہ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا ایک کی سے مرے گا، اس لیے فوراً کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کا کام ہے، وہ تو بڑا سخت قسم کا دشمن ہے. اور اس کے فوراً بعد اللہ کی طرف توجہ، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا، فاغفر لی فغفر اللہ، اور مجھے معاف کر دیجئے. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر لیا. اب کیا ہوا، اگلے دن پھر حضرت موسیٰ چلنے لگے، چلتے چلتے وہی کل کا بندہ وہ دوسرے ایک کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، آج بھی پکارا اے موسیٰ مجھے بچا لو. حضرت موسیٰ آئے اور مارنے لگے کہ اس کو فرعونی کو. اب یہ جو بندہ تھا اس کو لگا کہ شاید مجھے ماریں گے، یعنی اس کو ڈر لگا. جو ہی ڈر لگا تو یہ کہنے لگا کہ آپ کل کی طرح مجھے قتل کریں گے، جس طرح آپ نے کل اس کو مارا تھا اس طرح آپ آج مجھے قتل. مجھے تو لگتا ہے آپ فساد مچانے والے. یعنی بنی اسرائیل کا بندہ، خود اپنا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ فساد مچانے والے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، وہ فرعونی بھاگا، اور وہ بھاگنے کے بعد فرعون کے پاس گیا، کہا جو کل کا قتل ہوا تھا پورے علاقے میں جو خوف و ہراس پھیلا، اس کا قاتل تو پتہ چلا، وہ تو آپ کا بیٹا ہے، وہ تو موسیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. ابھی یہیں پہ بات ہی چل رہی تھی. جاء رجل من اقصى المدينة يسعى، یعنی اس شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتے آیا، کہا اے موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، یہ سردار لوگ جمع ہو چکے ہیں، آپ کے قتل کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ فوراً شہر چھوڑ کے چلے جائیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے شہر چھوڑ کے یعنی مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مصر کے قریب بستی ہے مدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا رخ کرتے ہیں. اب مدین کے قریب جب پہنچے تو مدین پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہ سارے لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے بعد چلے جا رہے ہیں. لیکن دو لڑکیاں دیکھی، ان کا ایک بڑا ریوڑ ہے لیکن وہ انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم پانی نہیں پلا سکتی، جب تک یہ سب ختم نہیں کریں گے تب تک نہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، ہمارے والد صاحب ضعیف ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں خود ہی آنا پڑتا ہے. اور یہ جو کیا نام ہے اس کا کنویں کا جو ڈول ہے وہ ایک بندہ نہیں کھینچ سکتا ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو کھینچنا پڑتا ہے، اس لیے یہ لوگ خود پہلے کھینچتے ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے پانی وہ ہم پلاتے ہیں.
حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے، ہم کس کام کے. حضرت موسیٰ چلے گئے اور تنہا وہ سارا ڈول وول نکالا اور تنہا وہ پانی نکال کے ان کو پلا دیا. اب یہ چلی گئی بچیاں اپنے یہ سب لے کر، ریوڑ لے کر گھر. اب جب گھر پہنچی والد صاحب نے کہا تم کہاں سے اتنی جلدی آئے، تم تو دیر سے آتے تھے. کہا کہ بھائی مسئلہ وہاں اس طرح تھا، وہاں ایک اجنبی شخص تھا اور اجنبی شخص نے ہماری مدد کی. تو انہوں نے کہا وہ اجنبی تھا تو وہ رکے گا کہاں، ذرا اس کو جا کے بلاؤ، کہو یہیں آ جاؤ. تو وہ بچی آئی ایک ان میں سے اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب وہ چلے آگے آگے وہ لڑکی چل رہی تھی، پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ چل رہے تھے. احادیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ چونکہ چلتے چلتے نظر پڑتی تھی ان کے قدم پر، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میرے پیچھے چلو کیونکہ غیر محرم ہے. آپ میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، جہاں سے راستہ دائیں بائیں ہوگا وہاں سے کوئی اشارہ کرنا یا ادھر تھوڑا پتھر وغیرہ پھینکنا تاکہ وہ راستہ میں لے لوں. اس طرح وہ گھر پہنچے اور جب گھر پہنچے تو وہاں پہ پورا واقعہ اس نے سنایا. اور سنایا کس کو؟ یہ ان کے والد جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی پیغمبر. تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ یہ تو حدود سے باہر آ چکے ہیں، آپ ظالموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی. تو اس کے بعد یہ بچیوں میں سے ایک کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں، ان کو آپ ملازم رکھ لیں. اب ہم ہر دن تھوڑے ہی جائیں گے، ان کو آپ ملازم رکھیں. اور اس کے اندر دو کوالٹیز ہے، ایک ہے یہ قوی، بڑا طاقتور ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس نے آنکھ بھی ہماری طرف نہیں اٹھائی، اس لیے دونوں کوالٹیز اس کے اندر ہے، اس کو رکھ لیجئے. تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہا اے موسیٰ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے یہاں کام کرو، اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. 8 سال ہمارے یہاں کام کرو، 10 سال بھی کر لو گے کوئی پریشانی نہیں ہے، 10 سال بھی چلیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایگریمنٹ برابر، میں 8 کروں یا 10 کروں، دو میں سے کوئی بھی مدت. تو بیٹھے حضرت موسیٰ. لیکن 3 باتیں مجھے کہنی ہے. حضرت موسیٰ جب وہاں پہ بیٹھے تھے ایک دعا انہوں نے کی تھی، آیت نمبر 24 میں ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا دعا کی؟ اے اللہ جو کچھ آپ مجھے عطا کریں گے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت رہائش کی ضرورت تھی، وہ بھی اس کے اندر آ گئی. حضرت موسیٰ کو اس وقت کھانے پینے کی ضرورت تھی، وہ بھی آ گئی. حضرت موسیٰ کو نکاح کی ضرورت تھی، وہ بھی آ گئی. جس چیز کی ضرورت تھی اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جوامع الکلم چیزیں عطا فرماتے ہیں، یعنی چھوٹے جملے اور اس کے اندر بہت زیادہ معنی ہوتا ہے. تو ایسی دعا انہوں نے کی. ایک بات. دوسری بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہیں سے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرانا چاہتی ہوں، آپ سے کرانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ جو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لڑکا والا ہی لڑکی ڈھونڈے گا، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ ایسے خود ہی سے ہم نے گڑھ لیا ہے. اور خاص طور پر جو پھر ہم نے اس پہ بیچ میں ان کو مڈل مین اس کو لایا ہے، تو یہ تو اور بھی خرافات ہے. جتنی ہمارے نکاحوں میں شادیوں میں خرافات ہوتی ہے وہ انہی کی پیدا کرتا ہے. اگر ان کو بیچ سے چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے بدعات کم ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والا ہی لڑکی ڈھونڈے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کہیں لڑکا اچھا ہے تو لڑکی والے یہیں سے آفر کرے. حضرت شعیب ہے اور حضرت شعیب پیغمبر وقت کے، 2 بیٹیاں ہیں ان کی. پیغمبر اپنی بیٹی ایک اجنبی لڑکے کو دے رہا ہے جس کے اندر صلاح اور تقوی کے آثار ان کو لگے. تو اس کا مطلب جب کسی کو لگے، اگر وہ کوشر پر کوئر مولچ اس کو لگے کہ لڑکا اچھا ہے تو یہاں سے بھی آفر کی جا سکتی ہے. اور یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. اور ساتھ ساتھ ڈھونڈنا کیا چاہیے؟ فرمایا 2 چیزیں تھی حضرت موسیٰ میں، ایک قوی تھا اور دوسرا امین. قوی کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کام کرنے والا بندہ تھا، ایسا تھا جس کے پاس آپ کی بیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت رہے. اور ساتھ ساتھ میں امانت دار بھی تھا کہ آپ کی بیٹی کے حقوق پورے کرے گا، اس کی رعایت رکھے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. تو ایسا لڑکا تلاش کرنا چاہیے. ہم یہ چیزیں نہیں تلاش کرتے، ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ بینک بیلنس کتنا ہے، زمین جائیداد کتنی ہے، اور مکانات کتنے ہیں، جاب کیسی ہے. اور وہ جو چیزیں اصل چیزیں ہیں، اخلاق
اور شریعت دین یہ سب چیزیں ہم نہیں دیکھتے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے رہے، 8 سال گزارے یا 10 سال گزارے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا، اس سے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا. پھر اس کے بعد جب وہاں سے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور اہلیہ کے ساتھ چلتے چلتے وادی سینا کے اندر یعنی ڈیزرٹ آف سینا جو ہے وہاں سے چل رہے تھے. چلتے چلتے آگ کی ضرورت پڑی، رات ہو گئی. آگ، وہ جو آگ جلانے چاہیے لیکن آگ نہیں جلی، اور حضرت موسیٰ کی جو اہلیہ تھی وہ اس وقت جو ہے امید سے بھی تھی، تو اس لیے کہا کہ آپ رکو، دور سے مجھے آگ دکھ رہی ہے، لہٰذا میں وہاں جا کے وہاں سے آگ لے آؤں گا. وہاں جب دیکھا تو وہ آگ عجیب و غریب ہے، سرسبز درخت ہے اور اس کے اوپر آگ ہے، یعنی اس کے پتے سرسبز ہے لیکن اوپر سے آگ ہے، شاخیں سرسبز ہے لیکن اوپر سے آگ ہے. تو عجیب ماجرا دیکھا تو حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، ڈر سے گئے، یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ رب العزت ہوں. پورا واقعہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے، اور یہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. اب یہاں نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نبوت دی جاتی ہے، اب تم فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ 2 پریشانیاں ہیں، ایک تو میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے تو وہ مجھے قصاصاً قتل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز میری زبان میں لکنت ہے، فصاحت نہیں ہے، میں جب بات کروں گا تو وہ سمجھا نہیں پاؤں گا. اس لیے دعا کی تھی جو سورہ طٰہٰ میں تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ساتھ ساتھ کہا میرا مددگار بھی بنائیے. کس کو؟ میرے بھائی کو. فرمایا وأخی ہارون وہ افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے فصیح اللسان ہے، بہت اچھی طرح بولتا ہے. فارسلوا معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس سے مجھے جو ہے قوت مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سنشد عضدک باخیک، ہم تمہاری قوت کو مضبوط کرنے کی تمہارے بھائی سے. اس کا مطلب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بہت ہی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے، اور اعتماد اپنے بھائی کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے. بہرحال لیکن وہ بھائی ویسے ہونی چاہیے جن کی تربیت ہو چکی ہو. آگے پھر وہی واقعہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. آیت نمبر 44, 45, 46 وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے اے پیغمبر یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے کہاں کا؟ یہ واقعہ ہے مصر کا، مصر کے بعد مدین کا، اور مدین کے بعد طور سینا کا. یہ واقعات ہیں، اور اس وقت آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ. جب میں موسیٰ سے بات کر رہا تھا آپ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، نہ حاضر تھے اور نہ ہی آپ کو غیب کی باتوں کا علم تھا. اور اتنے سال گزرے، روایتوں میں آتا ہے ہزاروں سال. اللہ تعالیٰ فرماتے انشانا قرونن فتطاول علیہم العمر، یعنی بہت ہی صدیاں بیچ میں گزر گئی. آپ ان میں سے بھی نہیں تھے، ان میں سے بھی نہیں تھے، نہ تو آپ واقع والوں میں سے تھے، نہ آپ وہاں پہ حاضر موجود دیکھ رہے تھے. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہی ہیں جو یہ پیغامات بھیجنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو پیغمبروں کو بھیجنے والے. آگے پھر فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ. اور جب کوہ طور کے اوپر میں حضرت موسیٰ کو وحی کر رہا تھا اس وقت بھی تو آپ وہاں نہیں تھے. یہ سارا کا سارا آپ کی طرف ہم نے بھیجا ہے. اور آگے کہا ایسا کیوں موسیٰ کا تذکرہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کیوں ذکر کیا، موسیٰ کا واقعہ لمبا کیوں کیا؟ فرمایا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے موسیٰ کیا موسیٰ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی ایک ساتھ، اس کو کیوں نہیں دی جاتی ایک ساتھ. وہ کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کو وہ معجزے دیے گئے جو فزیکل معجزے تھے، دکھنے والے معجزے تھے، تو ان کو کیوں نہیں دیے جاتے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے موسیٰ کو دیے تھے اس وقت تو تم لوگوں نے جھٹلایا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یعنی جب میں نے موسیٰ کو دیا کیا اس وقت تم نے نہیں کہا کہ یہ جادو ہے؟ قالوا سحران تظاہرا، اس وقت تم لوگوں نے نہیں کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ جو ہے باقی چیزیں ہیں. اور کہا انا بکل کافرون، ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں. تو جب اس وقت تم لوگوں نے جھٹلایا تو اسی وقت ان کو آج جھٹلا رہے ہو، تو اگر ہم ان کو بھی یہ معجزہ دے دیں تو اس سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال یہ لمبا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کی عاقبت اس کا ذکر فرمایا. لیکن وہ لوگ جو ماننے والے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے پہلے موسیٰ کو مانا اب حضور کو مانتے ہیں، فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، آیت نمبر 54 میں فرمایا ایسے لوگوں کو ڈبل اجر دیا جائے گا. جو پہلے موسوی شریعت پہ تھے یا حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ تھے اور جب تک تھے تب تک پورا اچھی طرح عمل کر رہے تھے، پھر اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا، حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے صحابہ، تو فرمایا ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے پہلے پیغمبر کے اوپر مستقلاً ایمان لایا، پھر اس پیغمبر کے اوپر مستقلاً ایمان لایا. آگے آیت نمبر 56 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے مقدر میں ایمان نہیں رکھا تھا. حضور چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے، بہت کوشش کی، آخری دم تک. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ کان میں کہہ دے، کان میں بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ، میں اللہ کے پاس آپ کی گواہی دے دوں گا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ہی ملت پر، اپنے والد عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں. تو حضور کو بڑا اس کا قلق ہوا، بہت بڑی شدت سے حضور کو پریشانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر جس کو آپ چاہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت چاہیے اور کس کو ہدایت نہیں چاہیے. یہاں پہ ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت ہوتی ہے کہ آپ راستہ دکھلائیں، تو پیغمبر ہادی ہوتا ہے، لیکن وہ ہادی اس اعتبار سے راستہ دکھلانے والا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عطا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت عطا کرنے والے ہوتے ہیں. تو پیغمبر کی ذات وہ راستہ دکھلانے والی ہوتی ہے، اس لیے پیغمبر کو بھی ہادی کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو آپ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں. اسی کو کہا راستہ دکھلانا پیغمبر کا کام ہے، لیکن ہدایت عطا فرمانا، ایمان عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آگے پھر قارون کا تذکرہ ہے آیت نمبر 76 سے. یہ قارون کون تھا؟ فرعون کا بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. قارون کون تھا؟ قارون یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن رہتا تھا فرعونیوں کے ساتھ. بڑا اس زمانے کا جو ہے بلینر تھا، بلینر سے بھی اوپر ٹریلینر تھا، شاید نہ ٹریلینر تھا. یہ آج سب ٹریلین نا سارے کو زیادہ ہاں بس یہ ٹریلینر تھا. کیوں ٹریلینر تھا؟ اس کے پاس اتنے خزانے تھے بندے کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 گھوڑے یا 40 اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے تھے. اتنے خزانے اس بندے کے پاس تھے. تو یہ تھا فرعونی بنی اسرائیل میں سے، لیکن منافق قسم کا تھا، اس لیے فرعونیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. اور فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے خبر دیا کر، یعنی بالکل اچھی طرح جو منافقین کا کام ہوتا ہے وہی اس کا تھا. ایک بات. دوسری چیز، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ چچا زاد بھائی تھا حضرت موسیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خزانے دیے تھے. اب جب وہاں سے نکل گئے مصر سے تو یہ بھی ساتھ میں تھا، اس کے خزانے بھی ساتھ میں تھے، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ رہنے لگا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی،
زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اس سے کہا گیا بھائی زکوٰۃ دو، کا کون سی زکوٰۃ، کیسی زکوٰۃ؟ اللہ نے فرمایا جو میں نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دو۔ کہنے لگا مجھے کون سا مال دیا ہے، یہ تو میں نے خود اپنے طریقے سے، اپنی کمائی سے، اپنے علم سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو نقشہ کھینچا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بغاوت کر دی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، یعنی قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے طاقتور لوگ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن احادیث میں آیا ہے تقریباً 40 سواریاں اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھیں۔ لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، اترا نہ، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو وہ کیا کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں زرگر ہوں، وہ زرگر تھا، میں زرگر ہوں، میں کیا اس کو کہتے ہیں آپ، کیمسٹ تھا، وہ کیمسٹری شو سا ہونا، کیمیا دان تھا وہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر عطا کیا تھا کہ وہ سونا وغیرہ جو ہے ڈال سکتا تھا، باقی چیزیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا وہ میں تو خود کیمسٹ ہوں، مجھے خود اپنا علم ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرا اپنا علم ہے، اس لیے مجھے یہ مال ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، ہم نے تو اس سے پہلے ان سے بھی سخت قسم کے لوگوں کو، ان سے بھی بڑی بڑی جماعتوں کو، مضبوط جماعتوں کو ہلاک کیا ہے۔ آگے پھر ایک اور اس کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دسا دیا زمین میں، اور کس طرح دسایا روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نہیں مانی، یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دینا چاہا، اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے۔ پروپیگنڈا کیا کیا، ایک عورت کو متعین کیا، اس عورت کو پیسے دیے، مال دیا، اس کو کہا کہ جب حضرت موسیٰ خطبہ دینا شروع کرے تو بیچ میں کھڑا ہو جانا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنا کہ حضرت موسیٰ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ غلط حرکت کی، وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ اتنا کھیل اس نے کھیلا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دینے اٹھے تو وہ عورت ایک اٹھی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ اس طرح زیادتی کی۔ تو حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ نے اس کو اس انداز سے کہا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں، تجھے کس نے اس کے اوپر ابھارا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا خوف طاری کیا، لرزہ طاری ہو گیا، اس نے کہا کہ قارون نے مجھے بتایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سخت غصہ آیا، فوراً بد دعا کی، اے اللہ اس کو زمین کے اندر دسا دے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اس کے زمین سمیت، اس کے مکان سمیت، اس کے خزانوں سمیت ہم نے زمین کے اندر دسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بس یہ کھلا عذاب دیا جو سب لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اس میں اور بھی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے بس اس لیے میں یہیں پہ سمیٹوں گا۔ آگے آیت نمبر 85 ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکل رہے تھے اور جوفا نامی ایک جگہ پہ آئے، وہاں سے مکہ کے راستوں پہ نظر پڑی، مکہ کی یاد ستائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے پوری صورت نازل فرمائی کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو اپنے اس علاقے کی طرف پھر سے لوٹا دیں گے، یعنی فتح مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی اسی لیے ذکر کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں سے پہلے دور نکالا اور پھر اس کے بعد ان کو واپس حضرت موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس لایا، بالکل اسی طرح جو آپ کا اپنا وطن ہے وہاں سے آپ کو وقتی طور پر دور ہونا پڑے گا، لیکن پھر آپ کو اس کے اوپر ہم فتح عطا کریں گے اور وہ آپ کی زیر نگرانی آئے گا، زیر مملکت آئے گا۔ تو اسی کی طرف اس میں اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سننے، قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔